اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمارے اندر بہت ساری اچھی عادتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری بری عادتیں ہوتی ہیں، تو میں آپ کو آج بتانا چاہوں گی کہ ہم کون کون سی وہ بری عادتیں ہیں اور کون کون سی اچھی عادتیں ہیں جنہیں ہمیں سدھارنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہم سب میں یہ عادتیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں سدھارنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں کسی قسم کا عیب نہیں لگائیے، مثلاً یہ مت کہیے کہ ٹیسٹی یعنی لذیذ نہیں ہے، کچا رہ گیا ہے، نمک کم ہے، تیکھا بہت ہے یا پھیکا پھیکا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پسند ہے تو کھا لیجئے ورنہ ہاتھ روک لیجئے۔ ہاں، پکانے والے کو مرچ مسالے کی اگر کمی بیشی کے لیے ہدایت دینا ہے، یعنی ہمیں اس سے کچھ کہنا ہے، تو تنہائی میں رہنمائی سے ملاحظہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس سے یہ خلاف سنت ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، کھانے یا سالن وغیرہ کے بیچ میں سے مت لیجئے کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے کنارے سے کھائیے، ہر طرف ہاتھ مت ماریے۔ پیارے اسلامی بہنوں، کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پوچھ کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے بتا دیا ہے کہ آپ اٹھا کر اگر کھا لیں گے، صاف کر کے اگر کھا لیں گے تو اس انسان کی مغفرت کی بشارت ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے۔ گری ہوئی روٹی کو اٹھا کر چومنا جائز ہے۔ دسترخوان پر جو دانے وغیرہ گر گئے ہوں انہیں مرغیوں کو، چڑیوں کو، گائے یا بکری وغیرہ کو کھلا دینا جائز ہے، لیکن اس گرے ہوئے کھانے کو کوڑے وغیرہ میں پھینکنا ناجائز ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، آپ بھی دھیان رکھیں اس بات کا کہ اگر بچا ہوا کھانا ہے تو چڑیوں کو یا چیونٹیوں کو آپ کھلا دیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مت ماریے کہ بے برکتی ہوتی ہے۔ زیادہ گرم کھانا مت کھائیے، کھانے کے قابل ہو جانے کا انتظار فرما لیجیے۔ کھانے کے دوران بھی سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، پانی ہو یا کوئی سا بھی مشروب، ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینا چاہیے، مگر چوسنے میں آواز پیدا نہ ہو۔ پانی ہو یا کوئی اور مشروب بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں پانی پینے کے بعد آپ الحمدللہ ضرور کہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں جو بات آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں اس پر آپ ضرور غور کیجیے کہ ڈٹ کر کھانا سنت نہیں ہے۔ زیادہ کھانے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے کہ صرف زبان کی نوک سے جڑ تک کی لذت رہتی ہے، حلق میں پہنچتے ہی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لمحہ بھر کے ذائقے کے خاطر سنت کا ثواب چھوڑنا دانش مندی نہیں۔ نیز زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، عبادت میں سستی آتی ہے، معدہ خراب ہوتا ہے اور بعضوں کو تو موٹاپا بھی آتا ہے، قبض، گیس، شوگر اور دل وغیرہ کی بیماریوں کا امکان بڑھتا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاتی ہوں۔ جب آپ کھانا کھا لیں تو آپ برتن بھی چاٹ لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا ہے۔ پیاری بہنوں، آپ غور فرمائیے کہ اگر ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس میں کچھ رہ جاتا ہے، جیسے سالن بچا ہوا رہ جاتا ہے تو اسے شیطان کھاتا ہے، تو ہمیں اتنا سالن نہیں لینا ہے کہ اسے شیطان کھائے، ہمیں اتنا ہی لینا ہے کہ جتنا ہم کھا سکیں، اور اگر بچ بھی جاتا ہے تو ہمیں انگلی سے اپنی چاٹ لینا چاہیے اور ہمیں سنت کے مطابق ہی کھانا کھانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ اگر سنتوں کی پابند بننا چاہتی ہیں تو آپ جس برتن میں کھائیں اس کو چاٹنے کے بعد دھو کر پی لیجئے، انشاءاللہ عزوجل ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمارے تو اتنا سا کام کرنے بھی اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ اتنا ثواب ہے کہ ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، جب ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں ثواب مل رہا ہے تو ہم ان نیکیوں کو کیوں چھوڑیں، کیوں ہم اب ثواب کو اپنے ضائع کریں۔ پیارے اسلامی بہنوں، کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، تربوز، ککڑی اور لوکی یعنی کدو شریف بہت پسند تھے، اور آپ کو کھرچن کھانا بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ نے بتایا ہے کہ ایک انگلی سے کھانا شیطان کا اور 2 انگلیوں سے کھانا مغروروں کا طریقہ ہے اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں بھی 3 انگلیوں سے ہی کھانا کھانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں 1 انگلی سے یا 2 انگلیوں سے ہم کھا رہے ہیں یا 5 انگلیاں لگا کر ہم شیطانوں کی طرح کھا رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ 3 انگلیوں کا ہی یوز کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیے۔ دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے مت اٹھیے۔ کھانے کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو کر پونچھ لیجئے۔ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، کاغذ سے ہاتھ پونچھنا منع ہے، تولیہ سے ہاتھ پونچھ سکتے ہیں، پہنے ہوئے کپڑے سے ہاتھ مت پونچھیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، آپ اس پر بھی غور فرمائیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سخت ورزش کرنا یا زیادہ وزنی چیز اٹھانا یا گھسیٹنا وغیرہ سخت محنت کے کام سے آنت اتر جانے کا یا اپینڈکس ہو جانے کا یا پیٹ بڑھنے کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ کام نہیں کرنے ہیں۔
प्यारे इस्लामी बहनों, आप इस बात को और से सुनिए ज़रा। एक खाना खा रहा है तो दूसरा आया, पहले ने उससे कहा आओ खाना खा लो, तो दूसरे ने कहा बिस्मिल्लाह करो। ये बहुत सख्त ममनू है, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। ऐसे मौके पर दुआया अल्फाज कहने चाहिए। मसलन ऐसा कह दे अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत करे, इस तरीके से कह देना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि बिस्मिल्लाह करो, इस तरीके से कभी भी नहीं कहना चाहिए। प्यारे इस्लामी बहनों, मैंने आज आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें बताई हैं। अगर आपको समझ में आई हो और आपने ध्यान से सुनी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को इसको लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको और बातें बताऊंगी तो आपके समझ में आएंगी। इंशाल्लाह आप उस पर सुनकर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं भी बताऊंगी आपको तो मुझे भी फ़ायदा पहुंचेगा, मेरी भी नेकियां बढ़ेंगी और आपकी भी नेकियां बढ़ेंगी। तो प्यारे इस्लामी बहनों, हमें भी वो कोई भी अपनी नेकी नहीं छोड़नी, सुन्नतों को आम करना है, सुन्नतों को अपनाना है, सुन्नतों के ज़रिए हमें अपने दीन का काम करना है। प्यारे इस्लामी बहनों, इंशाल्लाह मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में और बातें बताऊंगी। तो प्यारे इस्लामी बहनों, अब मैं आपको बताती हूँ आज का वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कागज़ पर 35 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ लिखकर घर में लटका दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शैतान का गुज़र ना हो और खूब बरकत हो। अगर दुकान में लटकाएं तो इंशाअल्लाह कारोबार खूब चलेगा। प्यारे इस्लामी बहनों, आप इस अमल को ज़रूर कीजिए, लेकिन आप अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर लिख लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, तभी ये अमल काम करेगा। और आपको अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी ये काम अमल करेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।